نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. ذات محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نیا سال شروع ہو گیا ہے، اسلامی نیا سال شروع ہوا ہے اور اس کی یکم محرم کو مفتاح الاسلام مراد رسول خلیفۃ المسلمین خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ بلند پایا صحابہ کرام میں سے ایک منفرد مقام رکھتے ہیں. برادران اسلام، تاجدار رسالت، سرور کون و مکان، نور مجسم، شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صحابہ جو ہیں وہ روشن ستارے ہیں. ان روشن ستاروں میں سے ایک ستارہ کو چمکتا ہوا دمکتا ہوا جس کا نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آپ کا نام عمر ہے، آپ کا لقب فاروق اعظم ہے اور آپ کی کنیت ابو الحفص ہے. ذات محترم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہیں کہ جن کے رائے کے موافق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی کئی آیتیں نازل فرمائی کہ کسی معاملے میں صحابہ کرام رائے دیتے، آپ بھی رائے دیتے، لیکن جو آپ کی رائے ہوتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رائے کے موافق قرآن پاک کی آیت نازل فرما دیتا. حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوئی رائے دیتے تھے قرآن حکیم اسی کے موافق نازل ہوتا. تاریخ ابن عساکر کے اندر ہے اور سیرت حلبیہ کے اندر ہے، اور اس کے جو راوی ہیں وہ کوئی عام شخص نہیں، وہ کوئی عام ہستی نہیں، وہ ہیں حسن و حسین کے بابا، فاطمہ کے سر کے تاج، تاجدار حل عطا، مراد کل کفا، سخاوت کے سمندر، شجاعت کے غضنفر، باب مدینۃ العلم، امت کے استاد، امت کے نبی کے داماد، تاجدار حل عطا حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کی روایت کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انا فی القرآن لرایا من رائی عمر رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے ہیں قرآن کریم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے اندر نازل ہوا.
رائے میں نازل ہوا۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اور آپ کے رائے کے مطابق جو ہے قرآن پاک نازل ہو جاتا ہے، قرآن پاک نازل ہو جاتا ہے۔ جس طرح بخاری مسلم کے اندر ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کیوں نہ ہو جائے کہ مقام ابراہیم جو ہے، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک لگے ہیں، وہاں پر ہم نوافل ادا کریں، نماز پڑھیں، کیونکہ یہاں پر اللہ کے خلیل کے قدم لگے ہیں، اللہ کے محبوب کے قدم لگے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ کے یہاں پر قدم لگے ہیں۔ یہ شعائر اللہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم یہاں پر نوافل ادا کریں، نماز پڑھیں، جیسے آپ نے مشورہ دیا، آپ نے رائے دی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، اور ہم نے تاکید فرمائی کہ ابراہیم اور اسماعیل کو میرا گھر خوب ستھرا کرو۔ کہ رب کائنات نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، نماز کا مصلی بنا لو۔ تو یہ آیت جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے مطابق نازل ہوئی۔ اور دوسری آیت یہ بھی بخاری مسلم کے اندر ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ کی جو ازواج ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، منافق بھی آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں، کسی کی نظر کیسے ہوتی ہے، کسی کی نظر کیسی ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا ارادہ یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اچھا ہو کہ ازواج مطہرات کے لیے پردے کا خاص حکم ہو، کہ ازواج مطہرات پردے کے اندر رہیں، پردے میں رہیں، پردہ ہو کر۔ تو جیسے آپ نے فرمایا، رب کائنات نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب تم ان سے برتنے کی کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ، اور اس سے زیادہ تمہارے دلوں میں ستھرائی ہے اور ان کے دلوں میں بھی ستھرائی ہے۔ تو رب کائنات نے قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرما دی کہ اے نبی کے گھر والوں، اے ازواج مطہرات، اے میرے نبی کے صحابہ، جب تم ان سے کوئی چیز مانگتے ہو، ازواج مطہرات سے، مومنوں کی ماؤں سے جب کوئی چیز مانگتے ہو، تو ان کے لیے حکم کیا ہے؟ یہ پردے کے اندر رہے۔ اور تم نے کوئی چیز مانگنی ہے، تم بھی پردے کے اندر رہو، باہر رہو، اندر تم نے ایسے نہیں چلے جانا، ایسے اندر نہیں چلا جانا۔ تو یہ آیت بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے مطابق نازل ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظمتوں، رفعتوں، بلندیوں کے مالک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی شان، عظمت، مقام، مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ کا مشہور واقعہ کہ اسلام کے قبول، جب آپ نے اسلام قبول کیا، اسلام میں داخل ہوئے، اس وقت کیا ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ باری تعالیٰ، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصۃ، اے باری تعالیٰ اسلام کو عزت عطا فرما دے عمر بن خطاب کے ذریعے خالصۃ۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ باری تعالیٰ اسلام کو عزت عطا فرما عمر کے ذریعے یا عمر کے ذریعے، عمر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے، یا پھر ابو جہل، اس کا نام عمر بن حشام ہے،
کہ ان کے ذریعے یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو مقام عطا فرما، اسلام کو برتری عطا فرما، اسلام کی سربلندی فرما، اسلام کو وقار عطا فرما، اسلام کو شان عطا فرما۔ کس کے ذریعے؟ اے باری تعالیٰ عمر بن خطاب کے ذریعے۔ محبوب علیہ السلام نے رات کو دعا مانگی، باری تعالیٰ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عروج عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں، خدا جانے خدا سے وہ کیا مانگتے ہیں، کہ اٹھے ہیں جس کے حق میں رسول خدا کے ہاتھ، اٹھے ہیں جس کے حق میں رسول خدا کے ہاتھ۔ کہ محبوب علیہ السلام نے جس کی خاطر ہاتھ اٹھائے ہیں، تو پھر کیا ہے، پھر دعا کیا قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ اب عصر شروع ہوتا ہے، جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے، سب مشرکین جو ہے ایک میٹنگ بلاتے ہیں، کہتے ہیں آؤ سب جمع ہوتے ہیں، میٹنگ کرنی ہے کس بارے میں، کہ اسلام تو بڑھتا جا رہا ہے، لوگ اس کے اندر دن بدن شامل ہوتے جا رہے ہیں، اور اس نبی نے اپنے طرف لوگ زیادہ راغب کر دیے ہیں، تو آؤ میٹنگ کرتے ہیں، اس کا کوئی حل سوچتے ہیں، اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پھر کیا ہوتا ہے، جب میٹنگ کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے، تو کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا۔ اب کیا ہوتا ہے، جب مشورہ کرتے کرتے ایک نے جب مشورہ دیا، کہا ایسا کرو کہ معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، ان کو شہید کر دو، یعنی آقا علیہ السلام کو شہید کر دو۔ سب اس پر اتفاق ہو گیا۔ اب کہتے ہیں ٹھیک ہے شہید کرتے ہیں، لیکن کرے گا کون؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کام میں کرتا ہوں۔ سب خوش ہو گئے، کہنے لگے ہمیں یہی امید تھی کہ آپ یہی کام کر سکتے ہو، آپ یہی کام کر سکتے ہو۔ اب کیا ہے، عمر بن خطاب کھڑ جاتے ہیں، گھر سے تلوار اٹھاتے ہیں، اس کو ننگا کرتے ہیں تلوار کو۔ پھر جب باہر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں، جب جا رہے ہیں تو سامنے سے ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے، اس شخص کا نام نعیم بن عبداللہ ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، جب وہ صحابی دیکھتے ہیں کہ عمر بن خطاب کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے، ان کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے، ارادہ ٹھیک نہیں ہے، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ابھی تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا میں کہاں جا رہا ہوں، ابھی پتہ چل جائے گا۔ کہا پھر بھی بتاؤ تو صحیح کہاں جا رہے ہو؟ کہا ابھی تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا میں کہاں جا رہا ہوں۔ پھر کیا ہوا، جب کہنے لگے بتاؤ تو صحیح، کہا کہ جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے، معاذ اللہ اس کو میں شہید کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حضرت نعیم بن عبداللہ کہتے ہیں تو اس نبی کی تو بات کرتا ہے، پہلے اپنے گھر تو جا کر دیکھ، تیری بہن فاطمہ اور تیرا بہنوئی سعید بن زید نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، تیرے گھر میں اسلام داخل ہو گیا ہے، تیری بہن نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تیرے بہنوئی نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اور تو کہتا ہے میں اس نبی کو معاذ اللہ شہید کرنے جا رہا ہوں، اس کو شہید کرنے سے اسلام کا کام یہیں رک جائے گا۔ فرمایا نہیں نہیں، تم میں اپنے گھر تو جاؤ، یہیں 7 گھر ہے، دور تو نہیں ہے، وہاں جا کے دیکھ لو۔ اب راستہ بدلتا ہے، چلو ٹھیک ہے جاتا ہوں، بہن کا بھی حال لیتا ہوں، بہنوئی کا بھی حال لیتا ہوں۔ جب جاتے ہیں باہر سے آواز سنتے ہیں کہ اندر قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ جب آواز آتی ہے تو غصے میں آ جاتے ہیں کہ باقی یہ تو پکی بات ہے۔ اب دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں ہیں، دروازے کو ٹھوکر مارتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے، آگے بہنوئی ہے، بہنوئی کو پکڑتے ہیں، تھپڑ مارنا شروع کر دیتے ہیں، مکے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب بہن درمیان میں آتی ہے، کہتی ہے تم میرے سر کے تاج کو کیوں مار رہے ہو، میرے شوہر کو کیوں مار رہے ہو؟ غصہ تو بہن پہ تھا، بہنوئی کو چھوڑا ہے، بہن کو مارنا شروع کر دیا۔ اب جب بہن کو مارنا شروع کیا، پھر کیا ہے، پھر منہ سے خون جاری ہو گیا، بہن کے ناک سے بھی خون جاری ہے، منہ سے بھی خون جاری ہے۔
اب کیا ہوا، جب منہ سے بھی خون نکلا اور ناک سے بھی خون نکلا، منہ پر بھی خون لگ گیا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا کہ شاعر نے کہا تھا کہ بہن بہنوئی کو آخر عمر نے اس قدر مارا، بہن بہنوئی کو آخر عمر نے اس قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر خون کی بہنے لگی دھارا، اتنا مارا کہ ناک سے بھی خون نکل رہا ہے، منہ سے بھی خون نکل رہا ہے۔ اس حالت میں پھر بہن کیا کہتی ہے، بہن کیا کہتی ہے، بہن بولی عمر غم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا دے۔ بہن کہتی ہے اے میرے بھائی، اگرچہ ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، بوٹیاں بوٹیاں کر دے اور بوٹیاں بوٹیاں کر کر کتوں کے آگے پھینک دے، لیکن اے میرے بھائی ہم اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، ہم نے اس نبی کا چہرہ دیکھ لیا ہے، وہ ایسا نبی ہے، وہ ایسی ذات ہے کہ ایسا نبی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، ایسا چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، میں اسلام نہیں چھوڑ سکتی۔ اے میرے بھائی تو جان تو نکال سکتا ہے لیکن ہمارے دل سے ایمان نہیں نکال سکتا، ایمان نہیں نکال سکتا۔ اب کیا ہوا، جب بہن نے اتنی بات کی، پھر بہن کیا کیا، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ وہ بہن جو میرے سامنے کبھی بول نہیں سکتی تھی، اس کی جرت نہیں تھی کہ میرے ساتھ یہ کلام کر سکے، میرے سامنے بات کر سکے، آج میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی ہے۔ آخر اس کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے جو آج میرے سامنے ہو کے بات کر رہی ہے، سامنے ہو کے بات کر رہی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر کیا ہوا، آج یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیسے کر رہی ہے، کہا دہن سے نام حق، آنکھوں سے منہ سے خون جاری، دہن سے نام حق، آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری، عمر کے دل پہ اس نقشے سے عبرت ہو گئی تاری۔ جب بہن کے منہ سے بھی خون نکل رہا ہے اور ناک سے بھی خون نکل رہا ہے، پھر کیا ہوا، جب بھائی نے دیکھا، کہا اتنا میں نے اس کو مارا ہے، اس کے باوجود بھی یہ ڈٹی ہوئی ہے، پیچھے نہیں ہٹ رہی، کہنے لگے چلو بتاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی، وہ تو میرے پاس لے کر آؤ، مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ بہن کہتی ہے نہیں، میں تمہیں ایسے نہیں دکھاؤں گی، کیونکہ تم کافر ہے، تو ناپاک ہے، پہلے جا کے غسل کر، غسل کر کے آ، جب غسل کر لے گا پھر اس قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ پھر کیا ہوا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل کیا، اب غسل کر رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، وہ تو ظاہر کو صاف کر رہے تھے لیکن اللہ ان کا باطن صاف کر رہا، ان کے باطن کو صاف کر رہا۔ اب کیا ہے، اب کیا ہوا، پھر حضرت عمر بن خطاب نے غسل کیا، غسل کر کے جب باہر آتے ہیں، کہا اب پڑھو قرآن۔ جب آپ کی بہن فاطمہ قرآن پڑھتی ہے، قرآن پڑھنے لگتی ہے، پھر دل پہ اتنا اثر ہوتا ہے، قرآن پڑھتی جاتی ہے، عمر بن خطاب کی تقدیر بدل رہی ہوتی ہے، آپ کی تقدیر بدل رہی ہوتی ہے۔ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، آج ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے، آج ہمارے بہنوں نے، ہماری ماؤں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھر میں ولی پیدا کیوں نہیں ہوتے، آج ہمارے گھر سے غوث ابدال پیدا کیوں نہیں ہوتے، آج ہمارے گھر سے قطب پیدا کیوں نہیں ہوتے، ولی کامل پیدا کیوں نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے ہماری ماؤں بہنوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔
جن کی مائیں قرآن پڑھا کرتی تھی، ان کے بیٹے چاہے نیزے کی نوک پر پہ ہوتے تھے وہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جن کی مائیں قرآن پاک پڑھا کرتی تھی ان کے بیٹے بایزید بستامی بنا کرتے تھے۔ جن کی مائیں قرآن پاک پڑھا کرتی تھی وہ خواجہ اجمیری بنا کرتے تھے، داتا علی حجویری بنا کرتے تھے۔ جن کی مائیں قرآن پاک پڑھا کرتی تھی وہ حضرت جنید بغدادی جیسے نیک سارے انسان بنا کرتے تھے۔ اس لیے آج ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ قرآن زندگیاں بدل دیتا ہے، زندگی کے اندر روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ ایک روشنی آ جاتی ہے، گھر کے اندر بھی برکت ہوتی ہے، زندگی میں بھی برکت ہوتی ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا۔ آج ہر شخص پریشان ہے، کوئی کسی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کسی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی پڑوسیوں کی وجہ سے پریشان ہے، کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے، ہم نے دین سے منہ موڑ لیا ہے، ہم نے اسلام سے منہ موڑ لیا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے تھے، اسلام کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوتا تھا، پھر کیا ہے جتنی بھی مشکلیں آتی تھی، جتنی بھی پریشانیاں آتی تھی وہ چند دنوں کے لیے ہوتی تھی، چند گھڑیوں کے لیے ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو آسانی میں تبدیل کر دیتا تھا۔ تو کیا ہے پھر بہن نے قرآن پڑھا، عمر کی تقدیر بدلتی ہے، بدلتی ہے۔ پھر کیا ہوا کہتے ہیں اس نبی کے پاس لے چلو جس پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، جس پر یہ وحی نازل ہو رہی ہے، اس نبی کے پاس لے چلو۔ المختصر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی بہن بہنوئی لے جاتے ہیں میرے آقا کی طرف۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں اور مورخین لکھتے ہیں کہ آپ نے دل ہی دل میں کلمہ پڑھ لیا، دل ہی دل میں تائید کر لی تھی کہ اب جا کے صرف کلمہ پڑھنا ہے۔ کیا ہوا جب دیکھا صحابہ کرام نے کہ عمر بن خطاب آ رہے ہیں اور تلوار بھی ننگی کی ہوئی ہے، کیا ہوا کہ حضرت امیر حمزہ نے جب دیکھا آپ نے فرمایا، کیونکہ 2-3 دن پہلے آپ مسلمان ہوئے تھے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-3 دن پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ آپ نے جب دیکھا کہ عمر بن خطاب آ رہے ہیں اور تلوار ننگی کی ہوئی ہے، آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، اگر وہ اچھی نیت سے آ رہا ہے تو استقبال کریں گے، اگر وہ بری نیت سے آ رہا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن قلم کر دوں۔ میرے آقا نے فرمایا تم سب پیچھے ہٹ جاؤ۔ میرے آقا علیہ السلام دروازے کے پاس گئے، جب دروازہ کھولا سامنے دیکھا کہ عمر بن خطاب کھڑے ہیں، عمر بن خطاب کھڑے ہیں، تو میرے آقا علیہ السلام نے سینے پر ہاتھ مارا۔ جب میرے آقا کا سینے پر ہاتھ لگ جائے کہ دنیا کیوں نہ بدلے، دنیا کیوں نہ بدلے، زندگی کے اندر انقلاب کیوں نہ پیدا ہو۔ پھر کیا ہوا جب میرے آقا نے سینے پر ہاتھ مارا، میرے آقا نے فرمایا عمر کس ارادے سے آئے ہو، کس نیت سے آئے ہو؟ ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو، خدا پر اور رسول پاک پر ایمان لانے کو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کیا تو اللہ اکبر کے جب نعرے لگے پورا مکہ اللہ اکبر کی تکبیر سے گونج اٹھا، گونج اٹھا۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم سچے ہیں، ہمارا دین سچا ہے، آپ ہمارے رسول ہیں، آپ سچے ہیں، پھر ہم چھپ چھپ کے عبادت کیوں کرتے ہیں، پھر ہم اکیلے اکیلے عبادت کیوں کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم علی الاعلان جو ہے وہ عبادت کریں گے۔ اب کیا ہوا جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، یہ صرف صحابہ کرام کچھ نہیں ہوئے تھے بلکہ تاریخ الخلفاء کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے اور کتب کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ لما اسلم عمر نزل جبریل علیہ السلام فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر۔ کیا حضرت جبریل علیہ السلام میرے آقا کے پاس آتے ہیں
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن خطاب جو اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، آج جو مسلمان ہو گئے ہیں، کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ کے تمام صحابہ آج خوش ہیں۔ اے میرے محبوب، صرف صحابہ کرام خوش نہیں، صرف زمین والے ہی خوش نہیں، بلکہ آسمان کے فرشتے بھی آج خوش ہیں، آج وہ بھی خوش ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ پھر آپ نے جب یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم چھپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آج ہم کعبے کی فضاؤں میں جا کے نماز پڑھیں گے، وہاں پر عبادت کریں گے۔ اب جب وہاں اس مکان سے باہر نکلتے ہیں، دو صفیں بنتی ہیں، پہلی صف کے اندر امیر حمزہ، دوسری صف کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایسے جا رہے ہیں، جب جا رہے ہیں تو علم اعلان کیا، اعلان کہا کہ اے لوگو، اے قریش مکہ سن لو، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ آج جو شخص یہ چاہتا ہے اس کے بچے یتیم ہو جائیں، وہ آگے آ کے مجھ سے لڑے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، وہ سامنے آ کے مجھ سے لڑے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہاں جا کر نماز پڑھی، اور کعبے کے اندر پہلے نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن اب جو ہے اعلان عبادت ہو رہی ہے۔ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا۔ خدا سے نبی نے اس لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ یہ آپ اسلام میں داخل ہوئے، اللہ نے آپ کو بڑے مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر بن خطاب اور صدیق اکبر، یہ دونوں صحابی جو ہیں، یہ جنت کے اندر جو کہول ہیں، یعنی جو 40 سال سے لے کر 60 سال کے درمیان جن کی عمر ہے، میرے آقا نے فرمایا جو کہول ہیں، یہ میرے صدیق اور عمر جو ہیں، یہ جنتی کہولوں کے سردار ہیں۔ وہ حضرت امام حسن کی، امام حسین کے بارے میں جو فرمایا وہ جنتی نوجوانوں کے بارے میں ہے، لیکن یہ فرمایا کہ 40 سال سے 60 سال کے درمیان اس کو کہتے ہیں کہول۔ تو فرمایا کہ عمر بن خطاب، صدیق و عمر جو ہیں، یہ دونوں جو ہیں یہ جنتی کہولوں کے سردار ہیں۔ بڑی فضیلتیں ہیں، اللہ نے ان کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، بڑے جلیل صحابی ہیں۔ اور آپ کی شان و شوکت کا مقام اس حدیث سے لگائیے، اس بات سے لگائیے کہ الحاوی الفتاوی کے اندر، اس کو فتاوی بھی پڑھا گیا ہے، یہ امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے۔ امام جلال الدین سیوطی کون ہیں؟ جن کے بارے میں مؤرخین لکھا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں امام جلال الدین سیوطی وہ عالم دین ہے، وہ مفسر ہیں جن کو جاگتے ہوئے 72 مرتبہ میرے آقا کا دیدار ہوا ہے۔ 72 مرتبہ جاگتے ہوئے میرے آقا کا دیدار ہوا ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں، وہ عالم ہیں یہ۔ اب کیا ہوا؟ یہ اپنی کتاب کے اندر الحاوی للفتاوی کے اندر، للفتاوی کے اندر یہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی موجودگی میں ارشاد فرمایا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متوجہ کر کے فرمایا، اے عمر بن خطاب، وہ کیسا عجیب دن ہوگا جس دن تیری روح قبض ہو جائے گی، تیری روح جو ہے نکال لی جائے گی، اور تیرے گھر والے تجھے غسل دیں گے، اور تجھے تیرا جنازہ پڑھیں گے، اور پھر تجھے قبر میں دفنا کے آ جائیں گے، سب اپنے اپنے گھروں میں آ جائیں گے۔ پھر جب تو قبر کے اندر جائے گا، وَأَتَاكَ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ، تیرے پاس دو کالے کالے فرشتے آئیں گے، دو کالے کالے فرشتے آئیں گے، الزُّقَانِ، نیلی آنکھوں والے ہوں گے، یَجُرُّ شَعْرُهُمَا، ان کے لمبے لمبے بال ہوں گے جو زمین پر لگ رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، کالے کالے رنگ کے فرشتے ہوں گے، اسودان، کالے چہرے والے جب آئیں گے اور تجھ کو جھڑک کر بٹھا دیں گے، یجلسان ہی، تجھے بٹھا دیں گے، وہ پھر تجھ سے سوال کریں گے، من ربک، ما دینک، ما کنت تکون فی حق ھذا الرجل، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون سا ہے، اور میرے بارے میں سوال ہوگا، بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا، اب ذرا توجہ کیجئے، ذرا دیکھیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واویلا کرنا شروع کر دیا تھا،
आहो बुका करना शुरू कर दी थी? नहीं, बल्कि खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना यौमा इज़िन मा अना अलैहि, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या उस वक्त मेरा और आपका रिश्ता यूं ही होगा? ये हमारा मोहब्बत का जो रिश्ता कायम है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस अकीदे पर आज मैं हूँ, क्या कब्र के अंदर भी इसी अकीदे पर होऊंगा? ये जो आपसे आज मोहब्बत है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कब्र के अंदर भी इसी तरह मोहब्बत करूंगा आपसे, इसी अकीदे पर होऊंगा? अब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने गारंटी दी है। क्या गारंटी दी है? मेरे आका ने फरमाया नअम ए उमर बिन खत्ताब, हाँ इसी अकीदे पर होगा। जिस तरह आज मुझ पर जान कुर्बान करता है, उसी तरह यही अकीदा, यही मोहब्बत कब्र के अंदर भी होगी। यूं ही जिस तरह आज मैं तेरे साथ हूँ, कब्र के अंदर भी तेरे साथ होऊंगा। कब्र के अंदर भी तेरे साथ होऊंगा। गजपाल परीता तोड़ देनी, जिदी बाँ फड़ लें उन्हें छोड़ देनी। मेरे आका ने फरमाया कब्र के अंदर भी मैं तेरे साथ हूँ, साथ होऊंगा। तो फिर क्या हुआ? हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, हुजूर अगर कब्र के अंदर आप मेरे साथ होंगे, फिर क्या फरमाया? इज़न नुखासिमुहुमा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप मेरे साथ होंगे फिर मैं देख लूँगा उन दोनों को, तो फिर मैं देख ही लूँगा जो काले काले बालों वाले हैं, जो काले चेहरे वाले हैं, जो नीली आंखों वाले आएंगे, जो फरिश्ते आएंगे, फिर मैं उनको देख लूँगा। और दूसरी रिवायत के अंदर आता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं किसी मोहब्बत पर, किसी अकीदे पर होऊंगा, फिर क्या है, फिर उनको लकीरें मैं निकलवाऊंगा, फिर उनको लकीरें मैं निकलवाऊंगा। यह हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला की शान है, ये मकाम है आपका। फिर क्या हुआ? सब अपने अपने घरों को चले गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम का फिर कुछ दिनों बाद विसाल मुबारक हो गया, दौरे खिलाफत आया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, उनका भी विसाल हो गया। फिर आपका दौरे खिलाफत आया, आप अमीरुल मोमिनीन बने। फिर आपका विसाल हो गया। विसाल के बाद आप हज़रत अब्दुल्ला जो आपके बेटे हैं, उनके ख्वाब के अंदर आए। तो अब बेटा कहता है, अब्बा जान, वो जो आपने चैलेंज किया था कि मैं कब्र के अंदर जाऊंगा तो फिर उनको मैं लकीरें निकलवाऊंगा, अब्बा जान उसके बारे में तो बताएं। अब ज़रा तवज्जो कीजिए, आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं मेरे बेटे अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे जन्नत अता कर दी है, जन्नत अता कर दी है। अब्बा जान फिर भी बताएं तो सही, फिर क्या होता है? फिर भी बताएं तो सही क्या होता है? आपने फरमाया असल में बात ये है, जब वो मेरे पास आए, वही नीली नीली आँखों वाले, काले काले चेहरे वाले, लंबे लंबे बालों वाले, तो उन्होंने आकर मुझे सवाल किया, मन रब्बुका, बता तेरा रब कौन है, तेरा रब कौन है? मैंने कहा मुझसे पूछते हो मेरा रब कौन है, ये बताओ मर रब्बुकुमा, ये बताओ तुम्हारा रब कौन है? तुम मुझसे सवाल करते हो कि तेरा रब कौन है, ये बताओ मर रब्बुकुमा, तुम्हारा रब कौन है, तुम दोनों का रब कौन है? अब जब उन्होंने सवाल सुना, फ़क़ाला अहदुहुमा लिल आखर, एक दूसरे से कहने लगे, मन हाज़ल लज़ी, ये बंदा कौन है, ये बंदा कौन है? नस्अलुहु व यसअलुना, हम इससे सवाल करते हैं, ये हमसे सवाल करता है। हम पूछते हैं तेरा रब कौन है, आगे से ये कहता है बताओ तुम्हारा रब कौन है। हम इससे सवाल करते हैं, ये मुझसे सवाल करता है, ये मुझसे सवाल करता है। फ़क़ाल आखर, दूसरे ने उससे कहा, कहता है अमा तालम, क्या तू जानता नहीं है? रिश्ते आपस में कहते हैं, एक रिश्ता कहने लगा क्या तू जानता नहीं है? हाज़ा उमर बिन खत्ताब व खलीफत रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तू जानता नहीं है ये उमर बिन खत्ताब है, उमर बिन खत्ताब है, और ये कोई आम नहीं, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खलीफा है, ये उस नबी का खलीफा है जो नबियों का भी इमाम है, जो रसूलों का भी इमाम है, ये उस नबी का खलीफा है। अब कहते हैं दूसरे को अच्छा फ़क़ाल आखर, दूसरा कहता है अब क्या करें, अब क्या करें, अब तो दरबार उमर में आ गए हैं, अब तो ये कह रहे हैं बताते हैं रब कौन है, हम इससे पूछते हैं, ये मुझसे पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है, अब क्या करें? अब क्या होता है? दूसरा फरिश्ता कहता है दा वाला
हालिही, इसको अपने हाल पर छोड़ दो, इसको अपने हाल पर छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये जाने, इसका रब जाने, इसका रसूल जाने, इसका रसूल जाने। अल्लाह ने कितने मकाम अता फरमाया है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कितनी शान अता फरमाई है। एक होता है मुरीद, मुरीद किसे कहते हैं? चाहने वाले को, मुरीद चाहने वाले को कहते हैं। और एक है मुराद, जिसको चाहा जाए। मुरीद को मुरीद किस लिए कहते हैं? कि वो पीर को चाहता है, और मुराद वो है जिसको चाहा जाए। तो उलमाए किराम फरमाते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम के जितने सहाबा हैं सारे मुरीद हैं मेरे आका के, लेकिन उमर बिन खत्ताब जो है ये मेरे आका की मुराद हैं। सब नबी को चाहते हैं, लेकिन नबी ने हज़रत उमर बिन खत्ताब को चाहा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आका अलैहिस्सलाम से पक्की और सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, सच्चा इश्क़ रसूल अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल